السلام علیکم۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میں بھی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ علامہ اقبال نے ان 4 لائنوں میں کیا خوبصورت بات کہی ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ، یعنی کہ ہمیں سمجھنے کے لیے خلاصہ ہی بیان کر دیا پورے کے پورے دین کا۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ہم اگر 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب انہوں نے دین کا، توحید کا علم بلند کیا، اگر ہم تب ہوتے زندہ تو ہمارا کردار کیا ہوتا۔ ہم جب ابو جہل کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ہندا کے بارے میں پڑھتے ہیں، مکہ میں جو ان کے اوپر جنہوں نے تکلیفیں ان پہ ڈھائیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں کربلا کا واقعہ گزرا، حضرت امام علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، انہوں نے اپنا عمرہ حج جو تھا وہ کنورٹ کیا عمرے میں، شارٹ کر دیا۔ نیت حج کی تھی لیکن حج نہیں مکمل کیا، وہ پہلے کوفہ کی طرف پہنچے، روانہ ہوئے اور امت کو پیغام دیا کہ حق پہ کھڑا ہونا اتنا ضروری ہے ظلم کے خلاف۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں مسجدیں بڑی ہیں، لوگ عمرہ پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، یہ عبادات ہیں، بالکل ہیں، ضرور کریں، لیکن جو چیز ضروری ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں اپنے پیغمبروں کی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں لگو کم و بیش، ان میں سے چند کی جو کہانیاں، جو حقیقتیں ہمیں قرآن پاک نے بتائی ہیں، نمرود کے خلاف، فرعون کے خلاف، شداد کے خلاف، قارون کے خلاف، جو لوگ جو پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا جو ہمیں ایک قرآن پاک میں ذکر کر کے بتانا یہ چاہا ہے کہ جب ظلم ہو آپ کے معاشرے میں تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں، اور اس پہ چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے۔ دیکھیں جان تو ایک دن سب کی جانی ہے، سب نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، قبر ایک ایکسپائری تو ہونی ہے سب کی، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی محرم چل رہا ہے، لوگوں نے پیمنٹ کر کے ذاکر بلایا ہوگا کہ آؤ جی اہل بیت کی بڑائی بیان کرو۔ اسی طرح ابھی 12 ربیع الاول آ جائے گا، کیک کاٹیں گے لوگ، گلیاں بند کر کے پیڑ نعت خواں بلائیں گے، پیڑ جن کو اگر آپ پیمنٹ پوری نہ کریں تو اگلی بار بھی وہ میلاد پہ نہیں آئیں گے۔ اور جو انسان پیمنٹ لے کے اللہ اور اس کے نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے اس سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور ان کا اختتام پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کی نبی کی تعریف بیان کرنے کے بعد ایک ایسے جملے کہے جاتے ہیں، کوئی سڑدا ہے تے سڑ جاوے۔ کتنی بے وقوفی ہے، کتنی جہالت ہے، کہاں ہم اس کو مٹائیں گے، کہاں تک جائیں گے؟ لیکن ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر بولیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے بتانا، بلند کرنا آواز، ہمارا کام ہے دلوں میں بٹھانا، ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں، قدرت اپنا کام کرے گی۔ تو اب یہ جو آج کل میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جو واقعات قرآن شریف میں بیان کیے گئے نا مسلمانوں کے لیے کہ اس قرآن کو پڑھو اور اس واقعے کو پڑھو اور سمجھو، تو یہ ایسا نہیں تھا کہ فرعون آیا اور چلا گیا، یزید آیا چلا گیا،
یہ ہمیں اس لیے بتائے گئے ہیں کہ آپ کے سامنے بھی یہ آنا ہی آنا ہے، ہر انسان کے سامنے یہ ٹیسٹ آنا ہی آنا ہے، اور اس ٹیسٹ میں جو پورا اترے گا وہی جنت کا حقدار ہے۔ باقی آپ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سارا پورا کر لیں، یہ حقوق اللہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر معاشرے میں ظلم ہوتا دیکھیں، اس کے خلاف اس کو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اس کو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے، اس کو دل سے برا جانیں، اور دل سے برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آج کل یہ جو بھی ہوتا آیا ہے یزید کے دور میں میں سن رہا تھا کہ جتنے بھی اس ٹائم کے مولوی حضرات تھے نا، انہوں نے یزید کے حق میں فتویٰ دیا ہوا تھا، نعوذ باللہ کہ یزید حق پر ہے۔ اس دور میں بھی یہی تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ جیسے آج کل یہ مرزا جیلمی جیسے، یہ سائر الدین جیسے، اور یہ سعد الرضوی، اللہ تعالیٰ توبہ میں کرتا ہوں کہ یار انسان گرے سے گرا ہوا بھی ہونا، وہ دین فروش نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب بیچ رہے ہیں یہ لوگ، دین بیچتے ہیں۔ ان کی پتھیٹیسٹی دیکھیں آپ، کتنے یہ پتھیٹک لوگ ہوں گے کہ یہ دین بیچنے پہ آگے۔ انہوں نے آپ کو احادیث میں الجھا دیا، قرآن سے دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہماری جان سے بڑھ کر ہے اور ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے ہمیں قرآن سے ہٹا دیا، احادیث کی کتابیں کھول لی۔ اب ان کے پاس جب اہل حدیث آتا ہے تو یہ ایک صحیح حدیث دوسری کتاب میں سے 6 کتابیں ہماری، ایک نئی کتاب کھولتے ہیں، اس کے اندر سے کہتے ہیں دیکھو ہاتھ تو ادھر باندھنے چاہیے ناف کے نیچے۔ جب وہ چلا جاتا ہے اس کو صحیح حدیث دکھا دیتے ہیں، پھر وہ چلا جاتا ہے، کوئی بریلوی آتا ہے، اس کو دوسری کتاب کھول کے کہتے ہیں کہ جی ہاتھ تو ادھر باندھنے چاہیے۔ دیکھیں یہ انہی چیزوں میں انہوں نے تو میں جب بچپن میں تھا تو انہوں نے تو پورا ایک ڈکیڈ جو ہے صرف اسی میں ضائع کروا دی مسلمانوں کی، کہ یہ سنتے رہو لڑائیاں اور مباحثے اور اس کو کہتے ہیں مناظرے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بشر تھے یا نور تھے، عمل ٹکے گا نہیں ہے۔ کیا ہم کر رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں، اس کو ہم نے کبھی سوچا ہے؟ عزیزان من، کبھی کبھی تو دل دکھتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یہی سوچ کے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، اور آپ سے میں خود کو بھی آپ کے ساتھ رکھ کے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، قرآن کو با ترجمہ پڑھیں، ایسے پڑھیں جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو ایک میسیج دے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں یہ حق اور سچ کتاب ہے، اس پہ کون سا عمل ہوگا، جس کا بدلہ آپ کو کیا ملے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ اب دیکھیں نا، پوری پیڑھی ہے میں ذلیل و خوار ہو گئی۔ وہ بندہ ایک جیل میں بیٹھا ہے، آپ دیکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ کسی کو فون کریں نا، وہ کہتا ہے فون ہی نہیں چکنا، پیسے مانگ رہے ہوں گے۔ لیکن لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کیسے محبت ڈال دی ایک نہتے بندے کی۔ امریکن پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ دیکھیں کیسے لڑ رہی ہے، بلکہ ساری پاکستانی کمیونٹی جو اوورسیز ہے اور ان دا کنٹری بھی جو ہے، ان کے دلوں میں کیسی محبت ڈال دی ہے کہ وہ اتنی تکالیف سہ رہے ہیں، لیکن وہ حق بات پہ کھڑے ہیں، ایک بندے کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس بندے کے لیے جو محبت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، اسی کا مطلب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ سوچ کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کھل کے غلط کہیں۔ تاریخ آپ کو باغی کہے گی، غدار نہیں کہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔